اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الرحمن الرحیم. قربانی کے مسائل کا سلسلہ جاری ہے. پچھلے درس میں یہ بات بتائی گئی تھی کہ قربانی ایک وجوبی عمل ہے، قربانی ایک واجب عمل ہے، یہ سنت اور مستحب نہیں ہے. بعض حضرات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ایک عمل کے متعلق ایک مغالطے کے شکار ہیں اور دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما باوجود استطاعت کی قربانی نہیں کیا کرتے تھے، اور اس سے یہ لگتا ہے کہ شاید قربانی ایک مسنون عمل ہے، واجب نہیں ہے. حال یہ ہے کہ کوئی حدیث ایسی نہیں ہے جس کے اندر یہ بات ذکر ہو کہ ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما باوجود استطاعت کی قربانی نہیں کرتے تھے. کوئی روایت ایسی نہیں ہے. یہ ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جھوٹ ہے، یہ ان پر افتراء ہے. یہ ہے کہ ابو بکر عمر قربانی نہیں کرتے تھے، لیکن یہ لفظ کہ باوجود استطاعت کے نہیں کرتے تھے، یہ لفظ احادیث مبارکہ میں کہیں پر بھی ثابت نہیں ہے. اب ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کبھی کبھار قربانی جو نہیں کرتے تھے، ایک وجہ تو علماء یہ لکھتے ہیں کہ وہ صاحب استطاعت نہیں ہوتے تھے. آپ نے خود دیکھا ما ابقیت لأہلک یا ابا بکر، ابو بکر آج کے دن آپ نے اپنے بیوی بچوں کے لیے بھی کچھ چھوڑا ہے؟ تو جواب ملا ابقیت لہم اللہ ورسول، میں نے تو ان کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کا نام چھوڑ دیا ہے، بس میں نے اپنے گھر والوں کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑا. تو ابو بکر عمر باوجود اس کے کہ وہ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، گھر میں ان کے فاقے چلتے تھے، ان کے گھروں میں فاقے چلتے تھے. جب فاقے چل رہے ہیں تو مطلب یہ کہ وہ صاحب استطاعت نہیں. جب صاحب استطاعت نہیں تو ان کے ذمے قربانی بھی واجب نہیں. باوجود خلیفہ ہونے کے ان کے ذمے قربانی واجب نہیں تھی. یہ تو خلیفۃ المسلمین ہیں، یہ تو خلفائے راشدین ہیں. صلاح الدین ایوبی کو دیکھیے، جن کے پاس اتنے پیسے ساری زندگی جمع نہیں ہوئے کہ وہ صاحب نصاب بنے اور حج بیت اللہ کے لیے جائیں. تو بھائی وہ اگر قربانی نہیں کرتے تھے تو یا تو وہ صاحب نصاب نہیں تھے. دوسری بات یہ کہ یہ جو روایات ہیں کہ ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کبھی کبھار قربانی نہیں کرتے تھے، یہ جو روایت ہے یہ روایت ضعیف ہے. یہ روایت ضعیف ہے. میں نہیں کہتا، آپ نہیں کہتے، اور میں اور آپ کہہ بھی نہیں سکتے. میرے اور آپ کی وہ حیثیت نہیں ہے. محدثین اس حدیث کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اور حدیث ضعیف کے بارے میں حکم یہ ہے کہ آپ اسے صرف اور صرف فضائل اور وعیدات میں ذکر کر سکتے ہیں. باقی احکامات میں، فرض اور واجب میں، حرام میں، ان چیزوں میں آپ ضعیف روایات کو بالکل بھی ذکر نہیں کر سکتے. اور قربانی واجب ہے، لہٰذا آپ ضعیف روایت کا سہارا اس معاملے میں نہیں لے سکتے. لہٰذا یہ بات تو کلیئر ہو گئی کہ الحمدللہ قربانی واجب ہے. اور بڑے بڑے علماء کرام، چوٹی کے علماء، علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی، کچھ لوگ اس زمانے میں بھی اپنے آپ کو ان کے طرف منسوب کرتے ہیں مگر ان کی نظریات کے حامل نہیں ہیں. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی نے مجموع الفتاوی کے اندر اس بحث کو ذکر کیا ہے کہ آیا قربانی سنت ہے یا واجب. دلائل ذکر کرنے کے بعد خود لکھتے ہیں والازہر انہا واجب، میرے ہاں راجح یہ ہے کہ قربانی کرنا واجب ہے. دلائل میرے پاس اتنے سارے آ گئے ہیں. لہٰذا قربانی واجب ہے، مگر کس پر واجب ہے؟ اس بندے پر واجب ہے جس کے ذمے صدقۃ الفطر واجب ہے.
جس بندے کے ذمے صدقۃ الفطر واجب ہے اس کے ذمے قربانی واجب ہے. یہ نہیں، یہ بھی ایک مغالطہ ہے کہ جس کے ذمے زکوٰۃ واجب ہے اس کے ذمے قربانی واجب. ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ جس کے ذمے صدقۃ الفطر واجب ہے اس بندے کے ذمے قربانی بھی واجب ہے. اب دیکھیں، قربانی کے وجوب کے لیے لازم ہے کہ قربانی کرنے والا مسلمان ہو، آزاد ہو، مقیم ہو. مسافر پر بھی قربانی نہیں ہے. اور اسی طریقے سے صاحب نصاب ہو. لیکن صاحب نصاب ہونے کا کیا مطلب؟ تو قربانی کے باب میں صاحب نصاب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی بندے کے پاس، کوئی بھی مرد یا عورت، اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا، یا اس کے بقدر، اس کے مالیت کے بقدر نقدی ہو یا مال تجارت. مال تجارت ہر وہ چیز جو آپ نے بیچنے کے ارادے سے خریدی ہو. اگر موبائل بھی آپ نے بیچنے کے ارادے سے خریدا ہے، یہ بھی مالی تجارت. گڑی آپ نے بیچنے کے ارادے سے خریدی ہے، یہ بھی مال تجارت ہے. تو یہ 4 چیزیں، اور ساتھ میں آپ کی ضرورت سے زائد سامان. ضرورت سے زائد وہ سامان کہلاتا ہے جو پورا سال گھر پہ پڑا رہے اور اس کے استعمال کی کوئی نوبت نہ آئے. اس کو کہا جاتا ہے ضرورت سے زائد سامان. لہٰذا اگر آپ کے گھر پہ ضرورت سے زائد چیزیں موجود ہیں، وہ تمام چیزیں اس کو بھی اکٹھا کیا جائے گا، اس کے مالیت کو دیکھا جائے گا. یا یہ کہ ان 5 کی مالیت کو، کچھ سونا ہے، کچھ چاندی ہے، کچھ نقدی ہے، کچھ مال تجارت ہے، کچھ زائد سامان ہے، ان تمام چیزوں کی مالیت کو دیکھا جائے گا. اگر سب کی ملا کر مالیت بن جائے 52.5 تولہ چاندی کے بقدر، 52.5 تولہ چاندی کی اس سال کا جو نصاب تھا 1,30,000 روپے تھا. تو اگر کسی کے پاس اتنے سارے پیسے ہیں تو بند صاحب نصاب ہے اور اس کے ذمے قربانی واجب ہے، بشرطے کہ اس کے ذمے واجب الادا قرضہ نہ ہو یا واجب الادا اخراجات نہ ہو. اگر کوئی بندہ مثلا تنخواہ لیں، 1,30,000 روپے تنخواہ وہ لیں اور اس کے پاس قربانی کے ایام میں اتنی تنخواہ موجود ہو، مگر اگر وہ اپنے گھر کا راشن خریدیں یا بل ادا کریں تو بل ادا کرنے کے بعد، راشن خریدنے کے بعد اس کے پاس اتنے سارے پیسے نہیں بچتے، تو اس بندے کے ذمے قربانی واجب نہیں ہوئی. دعا فرمائے الہ العالمین ہم سب کو صحیح طور پر دین سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. الہ العالمین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین، غزہ اور فلسطین کی مسلمانوں کی نصرت اور مدد فرما. الہ العالمین غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی نصرت اور مدد فرما. الہ العالمین وہ خوف میں ہیں، انہیں اپنے فضل سے امن نصیب فرما. الہ العالمین وہ بھوکے ہیں، اپنے فضل سے ان کو کھانا کھلا. الہ العالمین وہ پیاسے ہیں، عافیت کے ساتھ ان کو پانی پلا. الہ العالمین ان کو چین، سکون، آرام، راحت، عفت، عافیت والی زندگی عطا فرما. الہ العالمین امت محمدیہ کو اپنے فضل سے غیرت ایمانی نصیب فرما. امت مسلمہ کے حکمرانوں کو اپنے فضل سے خواب غفلت سے بیدار فرما. الہ العالمین اپنے فضل سے ہم سب کو اپنی دین کی خدمت کے خاطر، بیت المقدس کی آزادی کے خاطر اور فلسطینی مسلمانوں کی آزادی اور ان کے نصرت اور مدد کے لیے قبول اور منظور فرما. الہ العالمین ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کو ہدایت نصیب فرما، ہم سب کی تمام پریشانیاں ختم فرما. حاجات اپنے بارگاہ عالیہ سے محض اپنے فضل و احسان، رحم و کرم سے پورے فرما. ہم سب کو عافیت کے ساتھ الہ العالمین زکوٰۃ دینے والا بنا. الہ العالمین اپنے فضل سے عافیت کے ساتھ ہم سب کو قربانی کرنے والا بنا. الہ العالمین اپنے فضل سے ہمیں الہ العالمین دنیاوی اور اخروی انعامات اپنے مخلوق میں تقسیم کرنے والا بنا. الہ العالمین زکوٰۃ لینے سے اپنے فضل سے ہم سب کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عافیت کے ساتھ محفوظ اور مامون فرما. ہم سب کو ہماری آنے والے نسلوں کو عافیت کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے صاحب نصاب بنا. ہم سب کو صاحب وسعت بنا، صاحب استطاعت بنا، اور ہمارے مالوں اور جانوں کو، اولادوں کو اپنے فضل سے اپنے دین کی خدمت کے خاطر قبول اور منظور فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تبارك وتعالى على خير خلقه